الرحمن الرحیم کتاب الجزیہ جزیہ اور مصالحت سے متعلق احکام و مسائل۔ جزیہ کے لغوی طور پر جزا سے مشتق ہے جس کے معنی معاوضہ کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں اس سے مراد وہ مال ہے جو غیر مسلم حضرات سے دارالاسلام میں سکونت اختیار کرنے کی عوض وصول کیا جاتا ہے، اور موادعت کے معنی چھوڑنے کے ہیں۔ اصطلاحی طور پر کچھ مدت کے لیے کسی مصلحت کی بنا پر اہل حرب سے جنگ ترک کرنے کا نام موادعت اور مصالحت ہے۔ ان دونوں کے الگ الگ احکام ہیں جو اس عنوان کے تحت بیان کیے جائیں گے۔ حضرت عمر بن دینار رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، جابر بن زید اور عمر بن عوص کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ان سے حضرت بجالہ نے زمزم کی سیڑھیوں کے پاس بیان کیا، اور یہ 70 ہجری کی بات ہے، جس سال حضرت مصعب بن زبیر نے اہل بصرہ کے ہمراہ حج کیا تھا۔ انہوں نے کہا، میں احنف بن قیس کے چچا جزا بن معاویہ کا کاتب تھا، تو حضرت عمر بن خطاب کی وفات سے 1 سال پہلے ان کا مکتوب ہمارے پاس آیا کہ جس مجوسی نے اپنی محرم عورت کو بیوی بنایا ہو، ان دونوں کے درمیان تفریق کر دو، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجوسیوں سے جزیہ نہیں لیتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس امر کی شہادت دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ہجر کے مجوسیوں سے جزیہ لیا تھا۔ 3158 صحیح بخاری صحیح بخاری 3159 جبیر بن حیا بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کو بڑے بڑے شہروں میں مشرکین سے جنگ کے لیے بھیجا۔ پھر جب ہرمزان مسلمان ہو گیا تو حضرت عمر نے کہا، میں تجھ سے اپنی جنگی کاروائیوں کی بابت مشورہ کرتا ہوں۔ ہرمزان نے کہا، بہت خوب، ان ملکوں کی اور وہاں کے اور ان کے لوگوں وہاں کے مسلمانوں میں دشمن ہیں، اور جو لوگ وہاں مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کی مثال ایک پرندے کی سی ہے جس کا ایک سر، 2 بازو اور 2 پاؤں، اگر ایک بازو توڑ دیا جائے تو وہ پرندہ دونوں پاؤں، سر اور ایک ہی بازو سے حرکت کرے گا، اگر اس کا دوسرا بازو بھی توڑ دیا جائے تب بھی اس کے دونوں پاؤں اور سر کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اگر سر کچل دیا جائے تو نہ کچھ پاؤں کام کے رہیں گے اور نہ بازو۔ دیکھیے، اگر دشمن کا سر کسریٰ ہے اور ایک بازو قیصر اور دوسرا بازو فارس ہے، لہٰذا آپ مسلمانوں کو حکم دیں کہ پہلے وہ کسریٰ کی طرف کوچ کریں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجاہدین کی ایک جماعت کو جمع کیا اور حضرت نعمان بن مقرن کو اس کا امیر قرار دیا گیا۔ جب یہ مجاہدین دشمن کی سرزمین پر پہنچے تو کسریٰ کے ایک عامل 40,000 فوج لے کر ان کے مقابلے میں آیا، اور اس کی طرف سے ایک ترجمان کھڑا ہو کر کہنے لگا، میں تم میں سے کوئی ایک شخص مجھ سے بات کرے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ اس نے کہا، تم کون ہو؟ حضرت مغیرہ جواب دیا، ہم عرب لوگ ہیں، ہم سخت بدبختی کا شکار اور انتہائی مصیبت میں مبتلا تھے، بھوک کے مارے چمڑا اور کھجوروں کی گٹھلیاں چوستے تھے، اونٹ کی اون اور بکریوں کے بالوں کے کپڑے پہنا کرتے تھے، درختوں اور پتھروں کی پوجا کرتے تھے۔ ہم لوگ اسی حالت میں مبتلا تھے کہ آسمان اور زمینوں کے رب نے، جس کا ذکر اپنی تمام تر عظمت و جلال کے ساتھ
बुलंद तर है। हमारी कौम का एक रसूल हमारे पास भेजा जिसके वालिदैन को हम जानते हैं। फिर हमारे परवरदिगार के रसूल हमारे नबी ने हमें हुक्म दिया कि इस वक्त तक तुमसे जंग करें जब तक तुम अकेले अल्लाह की इबादत न करो या जिजिया न दो। और हमारे नबी ने हमारे परवरदिगार का ये पैगाम हमें पहुंचा दिया कि जो कोई हम में से मारा जाए वो जन्नत की ऐसी नेमतों में पहुंच जाएगा जो इसने कभी न देखी हो, और जो शख्स हम में से ज़िंदा रहे वो तुम्हारी गर्दनों का मालिक बनेगा। 3160। हज़रत मुगीरा ने यह गुफ्तगू करके फ़ौरन लड़ाई करना चाहिए तो हज़रत नुमान बिन मुकर्रन रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, तुम तो अक्सर नबी के साथ जंग में शरीक हुए और अल्लाह ताला ने तुम्हें किसी मौका पर शर्मिंदा या ज़लील नहीं किया। मैंने भी अक्सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा जंग में शरीक होकर देखा है। आप दिन के अव्वल वक्त में जंग नहीं करते थे बल्कि इंतज़ार फरमाते थे यहाँ तक कि हवाएं चलने लगती और नमाज का वक्त आ जाता। हज़रत अबू हुमैद सादी रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है, उन्होंने कहा, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा ग़ज़वा तबूक में हिस्सा लिया। इस दौरान में ईला के बादशाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सफ़ेद खच्चर तोहफ़ा दिया। आपने भी इसे एक चादर पहनाई। नीज़ आपने इनका बहरी इलाका इसी के नाम पे लिख दिया। ईला शाम में एक शहर का नाम है जो मक्का और मिस्र के दरमियान दरिया के किनारे वाक़या है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान करते आपने फरमाया, जो शख्स किसी अहद वाले को कत्ल करेगा वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा, हालांकि जन्नत की खुशबू 40 बरस की मुसाफिर तक पहुंचती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रवायत है, उन्होंने फरमाया, जब खैबर फतह हुआ तो यहूदियों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी का तोहफ़ा भेजा जिसमें जहर मिला हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, यहाँ जितने यहूदी हैं इन सबको इकट्ठा करो। वो सब आपके सामने इकट्ठे कर दे। फिर आपने फरमाया, मैं तुमसे एक बात पूछने वाला हूँ, तुम मुझे सच सच बताओगे? उन्होंने कहा, जी हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा बाप कौन है? उन्होंने कहा, फ़लाँ शख्स। आपने फरमाया, तुमने झूठ कहा, तुम्हारा बाप फ़लाँ शख्स है। उन्होंने कहा, बिलाशुबा आप सच सच कहते हैं। आपने फरमाया, अच्छा अब तुम में से कुछ पूछो तो मैं सच बताओगे? उन्होंने कहा, जी हाँ। हाँ अबुल कासिम, अगर हम झूठ बोला तो आप हमारा झूठ पहचान लेंगे, जैसा कि आपने पहले हमारे बाप के मतलब झूठ मालूम कर लिया है। फिर आपने इनसे पूछा, दोस्त की कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, हम चंद रोज़ के लिए दोज़ख में जाएंगे, फिर हमारे बाद तुम इसमें हमारे जानशी होंगे। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ही इसमें ज़लील व ख्वार होगे, अल्लाह की कसम हम कभी इसमें तुम्हारी जानशीनी नहीं करेंगे। फिर आपने फरमाया, अगर तुम में से कोई सवाल पूछे तो क्या तुम मेरे सामने सच बोलोगे? उन्होंने कहा, हाँ जी सच बोलेंगे। क्या तुमने इस बकरी में जहर मिलाया है? उन्होंने कहा, हाँ। आपने फरमाया, तुम्हें इस बात किस चीज़ ने आमादा किया? उन्होंने कहा, हमारा ख्याल था कि अगर आप झूठे नबी हैं तो आपसे हमें निजात मिल जाएगी, और अगर आप हकीकत में नबी हैं तो आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, उन्होंने कहा, खुतबा देते हुए फरमाया, हमारे पास कोई अलग किताब नहीं जिसको हम पढ़े हों, सिर्फ़ अल्लाह की किताब या इसकी कुछ दस्तावेज़ हैं।
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا یہاں تک کہ آپ کو خیال گزرتا کہ میں نے فلاں کام کر لیا حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے کہا غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جب آپ چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ہوں گی، شمار کر لو۔ ایک تو میری وفات، دوسری فتح بیت المقدس، تیسری وبا جو تم میں سے اس طرح پھیلے گی جیسے بکریوں کی بیماری قاص پھیلتی ہے، چوتھی مال کی ایک اس قدر فراوانی کہ اگر کسی کو 100 اشرفیاں دی جائیں تو بھی خوش نہیں ہوگا، پانچویں ایک فتنہ جس سے عرب کا کوئی بچہ نہیں بچے گا، چھٹی وہ صلح جو تمہارے اور رومیوں کے درمیان ہوگی، وہ بے وفائی کریں گے اور 80 جھنڈے لے کر تم سے لڑنے آئیں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 فوج ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے بھی حضرت ابوبکر نے ان لوگوں کے ساتھ روانہ کیا جنہیں مینا کے مقام پر قربانی کے دن اعلان کیا گیا تھا، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، کوئی شخص ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، اور حج اکبر کا دن 10ویں ذی الحج کا دن ہے۔ اسے حج اکبر اس لیے کہا گیا کہ لوگ عمرے کو حج اصغر کہنے لگے تھے۔ حضرت ابوبکر نے اس سال مشرکین سے جو عہد و پیمان لیا تھا اسے واپس کر دیا اور دوسرے سال حجۃ الوداع میں کوئی مشرک شریک نہ ہوا۔ آپ جنگ صفیر میں حاضر تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، میں نے وہاں حضرت سہل بن حنیف کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم لوگ خود اپنی رائے کو غلط خیال کرو، میں نے خود کو ابو جندل صلح حدیبیہ کے دن دیکھا، اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مسترد کرنے کی طاقت رکھتا ہوتا تو مسترد کر دیتا۔ میں نے جب بھی کسی مصیبت سے گھبرا کر تلواریں اپنے کندھے پر رکھیں تو وہ مصیبت آسان ہو گئی سوائے اس کام کے کہ یہ نہ ہو سکا۔ ابو وائل سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم مقام صفیر میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے کہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر آئے اور فرمایا لوگو تم خود اپنی رائے کو غلط خیال کرو، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مقام حدیبیہ میں تھے، اگر ہمیں لڑنا ہوتا تو اس وقت ضرور لڑتے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول، درہ فرات کے کنارے ایک مقام ہے جہاں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی، اس جنگ میں حضرت سہل بن حنیف حضرت علی کے لشکر میں تھے لیکن عملی طور پہ وہ جنگ شریک نہیں تھے، تو ان کے ساتھی انہیں عدم دلچسپی کا الزام دے رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے لوگوں سے واز کرتے ہوئے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا، یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم اپنی تلواروں سے اپنے بھائیوں کو قتل کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار سے لڑنے میں جلدی نہیں کی تو تم ان سے صلح کر لی، تو تم مسلمانوں سے لڑنے کے لیے کیوں پر تول رہے ہو؟ خوب سوچ لو یہ جنگ جائز ہے یا نہیں، اس کا انجام کیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہر غدار کے لیے ایک جھنڈا ہوگا جو اس کی غداری مرغہ بازی کے سبب گاڑا جائے گا۔